انسانوں کے قلوب ضیاء پاشی اور نور سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں تصوف اور صوفیاء کا مقام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مطہرہ کا وہ شعبہ جس کا تعلق نور نبوت سے ہے، جس کا تعلق فیضان ربانی سے ہے، جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود اللہ کی طرف سے جو خزانے پنہاں ہیں ان تک پہنچنے کا ہے، وہ صرف تزکیے ہی سے ممکن ہے، اور اس تزکیے کے عمل کو جو پورے معاشرے کے اندر جاری اور ساری کرنے کے لیے اپنی ساری عمریں صرف کر گئے، وہ مشائخ عظام کہلاتے ہیں۔ امت محمدیہ پر ان کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اس احسان کا کوئی نیم البدل ہو نہیں سکتا۔ ہمارے بر صغیر کے اندر صوفیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا رول اتنا تاریخی ہے، اتنا عظیم ہے، اور اتنا وہ دوسرے سارے شعبوں پر غالب ہے کہ ایک ایک انسان نے تاریخ انسانی کے اندر چند سالوں میں لوگوں کو کفر اور الحاد اور شرک و بدعات کی دلدل سے نکال کر ایسے خوبصورت پاکیزہ اور نفیس نفوس میں تبدیل کیا ہے کہ ان سے آج تاریخ جگمگ کر رہی ہے۔ ایک ایک صوفی نے لاکھوں انسانوں کو اللہ کے پاک نام کی معرفت سے آشنا کرنے میں اس حد تک اپنی خدمات انجام دی ہیں کہ تاریخ انسانی میں کسی دوسرے مذہب نے اس طرح کے انسان نہ پیدا کیے ہیں، اور نہ ایسے انسان کسی سے مستفید ہوئے ہیں، اور نہ اس طرح کے کسی انسان نے کسی انسان پر احسان کیے ہیں جو صوفیاء کرام نے، مشائخ عظام نے، اولیاء اللہ نے انسانیت پر اور اپنی معیت میں آنے والے انسانوں پر کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تربیت یافتہ معاشرے کا ایک بہترین نمونہ۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ایمان کی حالت میں تربیت پائی، اور ان کی تربیت کا جو بہترین پہلو ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، اس کا انداز بڑا عجیب ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی جسے معیت نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نصیب ہوئی، کفر ان کے لیے ایک کڑوی گولی ثابت ہوا، اور انہوں نے کفر کے نزدیک پھٹکنے سے بھی اللہ کی پناہ چاہی، اور اسلام کے ساتھ محبت کا انہیں وہ انداز نصیب ہوا کہ اس سے پہلے تاریخ ایسے انسان پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے زندگی کے جس شعبے میں بھی قدم رکھا ان میں اللہ کے نور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور نبوت کا عکس ہر قدم پر، ہر زندگی کے شعبے میں اور ہر لحظہ اور ہر آن ان کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، ان کے اندر اس کی چاشنی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن نے جو تصویر کشی کی ہے وہ بڑی عجیب ہے، اور اس نے دعوت دی ہے کہ اے لوگو، جب بھی تم فیضان یافتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو گے تراہم رکعا سجدا، تو زندگی کے ہر شعبے میں تم انہیں اسی طرح پائے گے جیسے وہ رکوع و سجود فرما رہے ہیں۔ رکوع و سجود نماز کی کیفیت کا نام ہے اور نماز کے ارکان میں سے ارکان ہیں، مگر وہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی حضوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس حد تک آگے چلے گئے ہوتے تھے کہ اس کے نتیجے میں ان کی زندگی کی ہر حرکت، ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل، ان کا ہر عمل اسی طرح اللہ کے حضور شرف قبولیت پاتا تھا جیسے نماز کے اندر کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کیا جاتا۔ یہ حضوری، یہ اپنائیت، یہ محبت، یہ اتباع،
اور یہ اللہ کے ساتھ آپ کی نسبت اس وقت قائم ہو سکتی ہے جب آپ کا تزکیہ مکمل ہو جائے، اور تزکیے کے اس عمل کو اور فرائض نبوت کے اس شعبے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اللہ کی طرف سے اتنے بڑے انعام کو صوفیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حاصل کیا، اس کو سنبھالا اور اس امانت کو لوگوں میں، معاشرے میں صدیوں تک پہنچایا، اور آج تک بھی اللہ کے نیک بندے اس کام میں مگن ہیں اور انسانیت کو دعوت فکر دے رہے ہیں اور اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے سرگرداں ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو آج اپنی ان مصروفیات کے باوجود نور نبوت اور فیضان ربانی کے حصول کے لیے ان ہستیوں کی معیت کو اپنی زندگی کا اثاثہ بنا کر چل رہا ہے، اس کو حاصل کر رہا ہے، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو مزین کر رہا ہے اور اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوار رہا ہے، اور اس خزانے کو لے کر اس دنیا سے جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صوفیاء کرام، مشائخ اعظام کی معیت عطا فرمائے، ان سے مستفیض ہونے کا موقع عطا فرمائے، اور مستفیض ہو کر انسانیت کے لیے ایک بہترین پیغام اور ایک خوبصورت اللہ کے انعام کا مظہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد